نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم۔ حق تعالی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ کن چیزوں کے ساتھ؟ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ کبھی تو دشمنوں کا خوف تمہارے اوپر طاری کر کے، کبھی فقر و فاقہ، اور کبھی میں تمہیں آزماؤں گا تمہارے رزق کے اندر کمی کر کے، اور کبھی میں تمہیں آزماؤں گا تمہاری جانوں کے اندر کمی کر کے، کہ تم میں سے تمہارا کوئی پیارا، تمہارا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہوگی۔ پھر آگے حق تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ اس آزمائش میں کون کامیاب ہوگا۔ فرمایا کہ صبر کرنے والا کامیاب ہوگا، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں گا۔ اور صبر کرنے والوں کے بارے میں حق تعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ اور پھر حق تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ صبر کرنے والے ہیں کون۔ ورنہ ہر کوئی دعویٰ کرتا میں بھی صبر کرنے والا ہوں، میں بھی صبر کرنے والا ہوں۔ تو حق تعالی نے بتا دیا کہ صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرمایا کہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ان کا مال کم ہو جائے، ان کے پیاروں میں سے کوئی پیارا چلا جائے، عزیز و اقارب میں سے کوئی چلا جائے، یا کسی قسم کی اور کوئی تکلیف پہنچے، تو وہ اپنی زبان سے شکایت نہیں کرتے، شکوہ نہیں کرتے، حق تعالی سے گلہ نہیں کرتے۔ دل میں تو غم پہنچ سکتا ہے، آنکھیں بھی نم ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے انتقال پر آنسو بہا رہے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے میں غم زدہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنسو بہانا یہ تو رحمت کی نشانی ہے، دل کے نرم ہونے کی نشانی ہے۔ ہاں، زبان سے ایسا کلمہ نہ کہا جائے جو شکایت بن جائے، جو حق تعالی سے شکوہ بن جائے، جو حق تعالی سے ایک قسم کا گلہ بن جائے کہ یا اللہ آپ نے ایسے وقت میں لے لیا، یا اللہ ایسی حالت میں لے لی، یا اللہ ہمارا کیا بنے گا۔ ایسے الفاظ یہ بے صبری کی نشانی ہے۔ تو صبر کرنے والے کون ہیں؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں بس انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جو دل سے یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سمجھ کر کہتا ہے، اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کسی پیارے کے جدا ہونے کی وجہ سے انسان کو جو غم ہوتا ہے اس دو چیزوں کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ چیز میرے سے کیوں چھن گئی، یہ چیز میری تھی، اور دوسرا یہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جدائی ہمیشہ کے لیے ہے۔ حق تعالی نے انا للہ و انا الیہ راجعون میں دونوں چیزیں سمجھا دی۔ ایک تو یہ سمجھا دیا انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، جو چیز چلی گئی ہے وہ بھی اللہ کی تھی، وہ ہماری نہیں تھی،
جب اللہ کی تھی اللہ نے لے لی ہے تو پھر اس میں غم اور فکر نہیں کرنی چاہیے. ایک ہے دلی غم، وہ تو پہنچتا ہے انسان کو، لیکن زبان سے ایسے کلمات کہنا کہ یہ چیز کیوں چلی گئی ہے، وہ چیز آپ کی تھی ہی نہیں، وہ تو حق تعالیٰ کی تھی. تو یہاں انا للہ میں ہم نے کہہ دیا کہ یا اللہ ہم بھی آپ کے ہیں، جو کچھ آپ نے لے لیا وہ بھی آپ کا. اور پھر دوسرا جو غم اور صدمہ ہو سکتا ہے کہ یہ جدائی ہمیشہ کی ہے، نہیں، بتا دیا انا الیہ راجعون، ہم بھی آپ کے پاس آنے والے ہیں، ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. جس کے پاس یہ آج چلا گیا ہم بھی اسی کے پاس جانے والے ہیں. تو جو غم انسان کو پہنچاتا کہ ہمیشہ کے لیے شاید یہ غم ہے، یہ صدمہ ہمیشہ کا ہے، تو اس کا تدارک ہو گیا کہ یہ ہمیشہ کا صدمہ نہیں ہے، یہ عارضی طور پر ہے. ورنہ ہم نے ایک وقت جدا ہونا ہے، ایک وقت جس طرح ہم جدا ہو رہے اسی طرح ہم نے جمع بھی ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول کے سامنے جب گھر والوں نے آہو بکا کی کہ یہ تو جا رہے ہیں دنیا سے، تو انہوں نے کہا رو نہیں، بلکہ یہ تو خوش ہونے کا مقام ہے. وا ترابا وا ترابا غدا نلقی محمدا واحبا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ہم نے تو کل جا کر اپنے دوستوں سے ملاقات کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ملنا ہے. اس لیے یہ تو وا ترابا، یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ کوئی افسوس کا مقام نہیں ہے. یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے سے تعزیت کرنے والے بہت سے لوگ آئے، لیکن ایک دیہاتی نے آ کر عجیب تعزیت کی. اس نے آ کر اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ اے عبداللہ، تیرے والد محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں چلے گئے ہیں، جن کے پاس وہ گئے ہیں وہ تم سے بہتر ہیں. ظاہر ہے وہ اپنے پہلے لوگوں میں، اپنے ساتھیوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے ہیں، جن کے پاس وہ گئے ہیں وہ تم سے بہتر ہیں. اور حق تعالیٰ نے تمہیں جو چیز اس کے بدلے میں عطا فرما دی کہ تم صبر کرو گے، صبر کرنے پر تمہیں جو اجر ملے گا وہ اجر تمہارے لیے بہتر ہے. تو تمہیں بھی حق تعالیٰ نے بہترین چیز عطا فرما دی، اور حق تعالیٰ نے ان کو بھی بہترین چیز، تم سے زیادہ اچھے لوگ عطا کر دیے، تو ہر ایک کو اچھی چیز مل گئی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات سے مجھے بڑا صبر ہوا، صبر آیا. اور تعزیت جو کی جاتی ہے، تعزیت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو تسلی دینا، دوسرے کے غم کو ہلکا کرنا، دوسرے کے غم کے اندر شریک ہونا. تعزیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کے غم کو بڑھا دینا، ایسے جملے بولنا کہ جس کی وجہ سے دوسرے کا غم بڑھ جائے، یہ تعزیت نہیں ہے. یہ کہنا کہ اچھا اب تمہارا کیا بنے گا، اب تم کس طرح زندگی گزارو گے، یہ دوسرے کے غم کو زیادہ کرنا ہے. تعزیت کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو تسلی دینا کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو حق تعالیٰ کی امانت تھی، حق تعالیٰ کے پاس چلی گئی، یہ تسلی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جانے والے کا حق بیان فرمایا، اسی طرح جانے والے کے جو لواحقین ہیں ان کے بھی حقوق بیان فرمائے. ان کا ایک حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعزیت کیجیے. تعزیت میں یہ بھی بتا دیا کہ 3 دن تک ان کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا جائے. خود اگر وہ کھانا بنانا چاہیں تو جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو پڑوس کے اور اسی طرح عزیز و اقارب ہیں وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غم کے اندر نڈھال ہیں،
اور اسی طرح وہ میت کی تجہیز و تکفین کے اندر مصروف ہیں، اسی طرح ان کو دلاسا دلانا، اسی طرح جنازے کے اندر شریک ہونا، یہ بھی لواحقین کے لیے ایک قسم کی تعزیت ہے۔ جانے والے کا بھی حق ہے، لواحقین کا بھی حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے والے کے جو حق بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک حق مسلمان کا جو مسلمان پر ہے وہ اتباع الجنائز ہے، کہ جنازے کے اندر شرکت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنازے کے اندر بھی شرکت کرتا ہے اور تدفین کے اندر بھی شرکت کرتا ہے، جنازہ بھی پڑھتا ہے اور دفن کے اندر بھی شریک ہوتا ہے، فرمایا اس کو 2 قراتوں کا ثواب ملے گا، اور جو صرف جنازہ پڑھتا ہے اس کو 1 قرات کا ثواب ملے گا، اور فرمایا کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، گویا کہ احد پہاڑ کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ اور اگر وہ جنازے کے ساتھ ساتھ تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے تو پھر 2 قراتوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ جانے والے کا حق ہے۔ جانے والے کے اور بھی حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے، اور دوسرا حق کہ اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، قرآن مجید پڑھ کر اور کوئی نیکی کا کام کر کے اس کا ثواب اس کو پہنچایا جائے، کیونکہ جانے والے کا اعمال نامہ بند ہو چکا ہے۔ اب جو نیک صالح اولاد ہے وہ جو اس کے لیے دعا کرے گی یا کوئی اور اس کے لیے ایصال ثواب کرے گا، وہ اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا، یا وہ صدقہ جاریہ یعنی نیک اولاد چھوڑ کر گئے ہیں، یا کوئی اور صدقہ جاریہ کوئی چھوڑ کر چلا گیا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، ورنہ اس کا اکاؤنٹ بند ہو چکا ہے۔ تو بہرحال جانے والے کے لواحقین کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور کچھ حق جو جانے والا ہے اس کا بھی ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں ہر ایک کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارے بھائی اشفاق بٹ صاحب، ان کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے، ان کے سیئات سے درگزر فرمائے، آمین۔ اور لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کاملہ فرمائے، سب کی اچھائیوں کو قبول فرمائے، سب کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔